اہل علم نے غیبت کی جو تعریف اور وضاحت کی ہے اس کو ہم سنتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر المرء بما یکرہ، کسی آدمی کا ذکر کرنا اس طرح کہ وہ اسے ناپسند کرے، یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری یہ بات نہ کریں میرے بارے میں، یعنی اس کو وہ ناپسند کرے۔ کہہ رہے ہیں سواء کان فی بدنہ الشخص، یعنی وہ عیب، وہ خرابی چاہے اس کے بدن میں ہو یا اس کے دین میں ہو، یہ سب کی وضاحت میں ابھی کروں گا، یا اس کی دنیا میں ہو یا اس کے شخصیت میں ہو، یعنی عیب، شخصیت میں عیب پائی گئی، یا اس کی پیدائش میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے مال میں ہو یا اس کے باپ میں ہو یا اس کے لڑکے میں ہو یا اس کی بیوی میں ہو یا اس کے خادم میں ہو یا اس کے کپڑوں میں یا اس کی حرکت میں یا اس کے ہنسمکھ چہرے میں یا اس کی ترش روئی کے اندر اور جو اس کے متعلق ہیں، سواء ذکرتہ باللفظ او بالاشارۃ والرمز، چاہے تم اس کا اپنی زبان سے ذکر کرو یا اشارے سے وہ حرکت کر کے بتاؤ لوگوں کو، یا رمز کے اندر لکھ کر کے دے دو، یہ سب کی سب غیبتیں ہیں۔ بدن میں نقص کے معنی یہ ہے کہ کسی طرح کے تخلیقی اور پیدائشی اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اور بھائیوں یاد رکھو یہ نقص اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ صحت مندوں کو آزمایا جائے اس نقص کے ذریعے کہ اس نقص کی بنا پر ان کا کیا رویہ ہے اس کے ساتھ، اس کمی کی بنا پر ان لوگوں کی کیا سوچ ہے، کیا غیبت کرتے ہیں اس کی یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا اپنے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ بدن میں نقص، کسی کو ہم کہتے ہیں بھینگا، کسی کو بیوقوف کہتے ہیں، کسی کو پاگل کہتے ہیں، کسی کو گڈھا کہتے ہیں، کسی کو لمبا، کسی کو کالا، کسی کو لنگڑا، کسی کو ڈھیلا، اور جتنے بھی اوصاف اس کے علاوہ جو بھی ہو سکتے ہیں کہ آدمی اس کو ناپسند کرے کہ کوئی آدمی میرا ذکر اس طریقے سے کرے، تو یہ سب چیزیں غیبت کے اندر داخل ہیں۔ اور جب انسان اس طرح کی حرکت کرے گا تو غیبت کا جو جرم ہے وہ اس کے اندر لکھا جائے گا۔ یہ تو بدن کا معاملہ ہے۔ نسب کا بھی یہی معاملہ ہے، جیسے کسی کو نیچ خاندان کا کہنا، کسی کے باپ کے ذریعے اس کو آر دلانا، کسی کی ماں کے ذریعے اس کو آر دلانا، کسی کو کہنا فاسق، کسی کو کہنا کچرا اٹھانے والا، کسی کو نائی، کسی کو دھوبی، یا دشمنی کے مارے کوئی اور نام رکھنا تاکہ اس کے ذریعے وہ چڑے اور ہم اس نام کے ذریعے اس کو پکاریں۔ بھائیوں یہ غیبت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جاہلیت کی دو چیزیں باقی رہیں گی، ایک میت کے اوپر زور سے چلا کر کے رونا، اور دوسرا نسب کے اندر، خاندان کے اندر عیب نکالنا۔ تو اسلام کے اندر بہت بڑا جرم ہے کہ ہم کسی کے خاندان میں عیب نکالیں۔ اسی طریقے سے اخلاق میں نقص، کسی کو کہنا بد اخلاق، کسی کو کہنا بخیل، کسی کو کہنا لالچی، کسی کو کہنا گھمنڈی، کسی کو ریاکار، کسی کو غصے والا، کسی کو بزدل، اور اس طرح کی جو بھی صفات ہیں ہم جس کے ساتھ بھی لگائیں گے یہ غیبت ہوگی، اور ہمارا جو ہے غیبت کا گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے دینداری میں عیب لگانا۔ دینداری میں عیب کیسے لگانا؟ کہ جو دین کی صفتیں پائی جاتی ہیں اگر کسی کے اندر کم ہے وہ صفات، تو اس کو ان صفات کے ذریعے عیب لگا کر کے پکارنا۔ بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے، اور ہمیں اس تقسیم سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، بجائے کس کے کہ ہم کسی کے اوپر عیب لگائیں، کسی کے ساتھ تانا زنی کریں۔ ایک مومن کا شعار ہوتا ہے لیس المومن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، کہ ایک مومن آدمی جو ہے نہ تانا زنی کرتا ہے، نہ لعنت کرتا ہے، نہ بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، نہ بد زبان ہوتا ہے۔
اب کسی کی دینداری کے اوپر لوگ عیب لگاتے ہیں. کیسے؟ جیسے کسی کو کہتے ہیں چور، جھوٹا، شرابی، خائن، ظالم، نمازوں میں لاپرواہ یا ناپاک، ماں باپ کا نافرمان، روزے میں غیبت کرنے والا. اس طریقے سے جتنی بھی صفات ہیں جس کا تعلق دین سے ہے، کسی شخص کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں اور مقصد یہ ہے کہ اس کی بے عزتی کرنا ہو تو یہ اسلام میں حرام ہے اور یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. دنیاوی معاملے میں نقص، جیسے بے ادب، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، فلاں ایسا ہے کہ اتنا بڑا گھمنڈی ہے اور اتنا بڑا بدتمیز اور بے ادب ہے کہ کسی کی کوئی احترام نہیں. چرب زبان، پیٹو اور سستڑ، عورت کا غلام، یعنی جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں اگر ہم کسی کے اندر بھی لگاتے ہیں تو یہ غیبت ہے اور اس کا جرم جو ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی کے کپڑوں کے اوپر عیب لگانا، گندے کپڑوں والا، چھوٹے پائجامے والا، لمبی شلوار والا، یعنی جتنے بھی کپڑوں کے تعلق سے جتنی بھی برائیاں پائی جاتی ہیں کسی بھی شخص کے اوپر اگر ہم عیب لگاتے ہیں تو یہ غیبت لکھی جاتی ہے اور اس کا گناہ اور جرم ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے. یا اولاد یا سواری میں نقص، بد کردار اولاد کا باپ، ٹوٹے گھر والا، پھوٹی گاڑی والا، یعنی اس طریقے سے جتنی بھی برائیاں اگر ہم کسی بھی شخص کے تعلق سے لگاتے ہیں یہ غیبت ہے اور بہت بڑا جرم ہے. اور بھائیو یہی نہیں ہے، صرف بولنے سے غیبت نہیں ہوتی ہے، اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے. کہ کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہے تو اشارے کے ذریعے اس برائی کا سمجھانا، اور کبھی یہ اشارہ جو ہے بولنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، حسبک من صفیہ کذا و کذا. ارے صفیہ کے اندر تو یہی عیب کافی ہے کہ وہ ٹگنی ہے، یعنی اس کو جو ہے اشارہ کر کے کہے کہ ٹگنی ہے، چھوٹی ہے، ٹگنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا ذائقہ بدل جائے گا. یعنی اتنی خطرناک اس کا جرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اشارے کی بنا پر، گویا کہ اشارے سے بھی جو ہے غیبت ہوتی ہے. اسی طریقے سے آج کل غیبت کا اور نیا طریقہ نکلا ہوا ہے، جانوروں کے اوپر کسی کی شکل لگا دینا. اسی طریقے سے کسی کی شکل کو جو ہے مشوہ اور بدصورت بنا دینا. یہ سب کے سب اسلام کے اندر حرام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. اور اس کی حرمت کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام مالہ ودمہ وعرضہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. کیا کیا؟ اس کا مال، اس کا خون بہانا اور اس کی عزت سے کھیلنا. یعنی جس طریقے سے چوری اور ڈکیتی، مسلمان کی چوری نہیں کر سکتے ہیں، ڈکیتی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا قتل نہیں کر سکتے ہیں، قتل اور ڈکیتی کے ساتھ غیبت کو بھی رکھ لیں، آبرو ریزی کو بھی رکھ لیں، چغل خوری کو بھی رکھ لیں. اسلام کے اندر اس کا اتنا بڑا جرم بتایا گیا ہے. اب ہم لوگ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو سنتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اورج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال هؤلاء الذين ياكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن تانبوں کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو تانبے کے ناخن سے جو ہیں کھرچ رہے ہیں.
یعنی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین بات بتائی کہ یہ وہ لوگ ہیں تانبوں کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو کھرچ رہے ہیں، بد شکل بنا رہے ہیں۔ یہ مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ غیبت کرنے والا بھی کسی بھی شخص کی شخصیت کو بد شکل کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اسی بنا پر اس کا جو عمل ہے اس کے مطابق اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ جو عمل اس نے دنیا میں کیا ہے اسی حساب سے آخرت میں بھی اس کو وہی سزا ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا دنیا کے اندر، قیامت کے دن اس کے سامنے اسی کا گوشت پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جس طریقے سے تو نے زندے کے گوشت کھایا تھا اس کا، اب تو مردے کا گوشت کھا، یعنی جب وہ مر گیا اب اس کا گوشت کھا۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ فَيَأْكُلُهُ، وہ اس کو کھائے گا، وَيَكْلَهُ، اور بد شکل ہو کر کے بد شکل ہوگا اور چیخے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما هذه الريح، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اچانک جو ہے بدبودار ہوا آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی بدبودار ہوا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہے کہ یہ غیبت کی لوگوں نے جس کی بنا پر یہ غیبت کی بدبودار ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان فی قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے اور دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے ان کے لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبتیں مت کرو، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمانوں کی عیبیں مت تلاشو، فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، کیونکہ جو کسی کی عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا، اللہ اس کی عیب کو تلاشتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی عیب جوئی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی عیب جوئی کرنے لگتا ہے۔ اور وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ، اور اللہ اگر کسی کی عیب جوئی کرنے لگے تو اس کو اپنے گھر کے بیچ ہی رسوا کرتا ہے۔ یعنی کتنی اہم بات ہے، غیبت کرنے والے کی عزت اور اس کا مقام اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں کے دلوں سے بھی ختم کر دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں سے بھی ختم کر دیتا ہے۔ آدمی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو میرے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے میری بھی کسی نہ کسی کے سامنے غیبت کرتا ہوگا، اور یہ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے تو یاد رکھو وہ آپ کی غیبت بھی کسی کے سامنے جا کے کر رہا ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو سزا دی جا رہی۔ پھر آپ نے فرمایا کسی بڑے جرم میں سزا نہیں دی جا رہی، ہاں بڑا ہی جرم ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ غیبت سے نہیں بچتا تھا، اور ایک حدیث کے اندر چغل خوری، اور اس حدیث کے اندر جو ہے غیبت ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل برجل مسلم اکلۃ فإن اللہ یطعمہ مثلہا من جہنم، کہ جو کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا دنیا کے اندر، قیامت کے دن اس کے سامنے وہی گوشت پیش کیا جائے گا۔ بھائیوں کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ہم ہنسی مذاق کے اندر بھی کسی کی مذاق اڑا دیتے ہیں، ہم غیبت کر لیتے ہیں، اور دشمنی کے مارے کسی کا نام ہی ایسا رکھتے ہیں تاکہ اسی نام سے اس کو پکارا جائے اور اس کو چڑھایا جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ بھائیوں یاد رکھو ہمارے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں بہت اونچا مقام ایک مسلمان کا، اور اتنا اونچا مقام کہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر کے اس کا مقام، ایک مسلمان کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی غیبت ہے، چغلی ہے، اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے، اور جن لوگوں کی بھی غیبت کی ہے اسی مجلس کے اندر اس کی تعریف کر دی جائے اور اس کے لیے دعا کر دی جائے تو یہ گناہ جو ہے آپ کا مٹ سکتا ہے۔